اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزانہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی چند فضیلتیں بتانے والے ہیں۔ اس کو پڑھ کر آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلتیں بتائیں گے، پھر اس کے بعد ہم طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا جاتا وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کا ایک نام یہ ہے کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس سورہ کو کسی بیماری کے لیے پورے یقین سے پڑھ لیا جائے تو بیماری بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ جو بھی بیمار سورہ فاتحہ سے علاج کرتا ہے، یعنی کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے، اور تنگ دستی ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، اور جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو شیطان بہت ہی زیادہ رویا تھا۔ ناظرین کرام، اس کو پڑھ کر دعا مانگنے سے بندے کی دعا بھی بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اس کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان بہت زیادہ رویا تھا اور اپنے سر پر پتھر اور کنکڑے ڈال رہا تھا، کیونکہ وہ جو محنت بندوں کو برگلانے میں کرتا ہے، انہیں غلط کام کرانے میں کرتا ہے، بندوں کو برائیوں میں دھکیلنے کی جو محنت کرتا ہے، بندوں کو گمراہ کرنے کی جو محنت کرتا ہے، وہ اس کی محنت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت بندوں کو عطا کی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مشکل کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس عمل کو کسی بھی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، چاہے آپ کی وہ مشکل رزق میں تنگ دستی کی مشکل ہو، یا پھر آپ کی مشکل اولاد نہ ہونے کی مشکل ہو، یا پھر آپ کی مشکل قرض میں مبتلا ہونے کی مشکل ہو، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو، اس کو پڑھنے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ایسے ختم ہوگی جیسے کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے جنات اور جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، سانپ اور بچھو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو ہم نے ایک قبیلے میں پڑاؤ کیا اور وہیں ٹھہر گئے، تو رات میں ایک عورت غلام، جس کو لونڈی کہتے ہیں، اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، جس وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، اور قبیلے کے مرد بھی نہیں ہیں اور باہر گئے ہیں، اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہو تو ہمارے سردار کو صحیح کر دے۔ یہ بات سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سردار کے پاس گئے، اور انہوں نے کچھ پڑھ کر اس سردار کو جھاڑا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو جب سردار کو فائدہ ہوا تو انہوں نے 30 بکریاں دینے کا اس صحابی کو اعلان کر دیا اور انہیں دودھ پلایا۔ جب وہ صحابی واپس آئے تو ہم سب نے پوچھا
ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم جھاڑ پھونک کر لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی منتر نہیں آتا، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو جب سارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جب مدینہ شریف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر بھی ہے؟ تو پیارے دوستو، سورہ فاتحہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ وغیرہ کے کاٹنے کا علاج بھی بہت اچھے سے کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنگ دستی ختم کرنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، آپ کو بیماری ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو کسی برتن میں پانی لے لینا ہے۔ پانی آپ گلاس یا بوتل وغیرہ کسی بھی میں بھی لے سکتے ہیں، اور پانی کو آپ کو ڈھکنا نہیں ہے، پانی کو کھول کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس پانی کو سامنے 11 مرتبہ رکھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ کو اگر درود ابراہیمی نہیں یاد تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 133 ٹائمز۔ سورہ فاتحہ آپ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے اچھے سے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ ہر حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اور پھر آخر میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک دینا ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اور پھونک مارنے کے بعد اگر وہ پانی بوتل میں ہو تو اس بوتل کا ڈھکن لگا لینا ہے، اور اگر وہ گلاس وغیرہ میں ہو تو اسے اچھے سے ڈھک دینا ہے کسی بھی برتن وغیرہ سے۔ ڈھکنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو دعا کرنا ہے، اور دعا کچھ اس طریقے سے کریں: مولا، میں نے جو عمل کیا ہے، میں نے سورہ فاتحہ جس بھی نیت سے پڑھی ہے، مجھے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ میری جو بھی بیماری ہے اس بیماری کو دور فرما۔ مولا، ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور تمام مشکلوں کو دور فرما۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے دعا کرنے کے بعد اور پھر آپ اس پانی کا استعمال سنت کے مطابق اگر آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے، خود آپ نے اپنے لیے کیا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر آپ اسے سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پی لیں، اور اگر دوسرے کے لیے کیا ہے تو اسے بسم اللہ شریف پڑھا کر 3 سانسوں میں وہ پانی پلائیں۔ اور پیارے دوستو، آپ کو یہ عمل لگاتار 7 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسی بھی بیماری ہوگی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو تنگ دستی ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کا وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں، رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا عمل پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوں تو آپ کو جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اٹھنا نہیں ہے، اور آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو پوری ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔
اور پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں کہ ہر مرتبہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی پریشانیاں ختم نہ ہو جائیں۔ جب آپ کا دل چاہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ جتنے دنوں تک کریں گے، جتنے زیادہ دنوں تک کریں گے، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس عمل میں کامیابی فرمائے اور آپ کے مشکلات کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں برکتیں فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک بھی خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔